فضیلتیں اور آیات کے اندر موجود لطافتیں خطبہ ذاکرین بیان کرتے رہیں گے شام تک، لیکن میں یہ ایک پہلو تاکہ تاریخ غدیر ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ کب واقع ہوا، کتنا اہتمام ہے، جس پر ختمی مرتبہ کی ساری رسالت کا دار و مدار ہے۔ تب سورہ واقع ہود میں خدا نے فرمایا فاستقم کما امرت، اے محمد مصطفیٰ اب آپ نے ایسے استقامت دکھانی ہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ غدیر کا اعلان کرنا مشکل تھا، خود ختمی مرتبہ کی زندگی خطرے میں تھی، آپ کی جان خطرے میں تھی، خدا نے ضمانت جاری کی، نہ ڈرے نہ گھبرائیں، واللہ یعصمک من الناس، اعلان کریں جو اعلان کہا گیا اور لوگوں سے نہ ڈرے، اللہ ضمانت جاری کر رہا ہے کہ پروردگار آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اے پروردگار، سب سے مشکل کام وہ تھا جب تیری توحید کی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا، چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، تب تو آپ نے ایسی ضمانت جاری نہیں کی۔ جب ختمی مرتبہ سے اپنی نبوت اور رسالت کی بات کی تو توحید خدا کے بعد مشکل ترین مرحلہ رسالت کی تبلیغ تھی، تب تو آپ نے ضمانت جاری نہیں کی۔ یہ علی کون ہے؟ یہ علی کی اولاد کون ہے؟ حسن سے لے کے مہدی تک، کہ جب ان 11-12 کی ولایتوں کے اعلان کی باری آئی خدا ضمانت جاری کر رہے، کیوں اپنی دفعہ ضمانت جاری نہیں کی؟ کیوں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی دفعہ ضمانت جاری نہیں کی؟ علی اور علی کے بیٹوں کی امامت اور ولایت کی دفعہ ضمانت جاری ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب توحید اور نبوت کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والا علی تھا، اب اگر علی اور علی کے بیٹوں کی امامت کی دفعہ شر اٹھے گا تو خدا فرما رہے بچانے والے ہم ہوں گے۔ اور اب ختمی مرتبہ صبح سے لے کے شام تک نصف شب تک مصروف ہے، یکم ذیقعت کو پہلی مرتبہ یہ آیت آئی، اور 25 دن کے اندر ختمی مرتبہ نے مدینے کا ایک گھر نہیں چھوڑا جہاں پر یہ پیغام نہ پہنچایا ہو کہ سنو، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر، اپنے فرشتے کو بھیج کر مجھے یہ پیغام دیا کہ محمد تمہاری زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، اور مجھے ایک سفر کا حکم دیا گیا اور میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری حج ہوگا، اور تم پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے ذہین اور شریک بن جاؤ، اور اگر تم اس سفر میں میرے ساتھ نہ گئے تو خدا یہ فرما رہا ہے تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور تم دشمن خدا اور رسول کہلاؤ گے۔ ایک گھر نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 ذیقعت بروز ہفتہ طلوع آفتاب سے پہلے جب ختمی مرتبہ نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد پیغمبر کے ساتھ اس کاروان میں شامل تھے۔ پیغمبر کی 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، 9 زندہ تھیں، 9 کی 9 بیویاں پیغمبر کے ساتھ اس سفر میں شامل تھیں۔ آپ کے نواسے حسن حسین، زینب ام کلثوم سب شامل ہیں، خود سیدہ زہرا اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں۔ اور پیغمبر چلے اور کہاں سے چلے، کہاں سے راستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالے، مورخین نے ایک ایک مقام کو لکھا ہے، منزل متعشہ، منزل حیرت، منزل منصرف، منزل قدشت، منزل عرف الزبی، منزل عصایا ابوا، مر الزہران، منزل جوفا، ایک ایک مقام پر ختمی مرتبہ تو رک رہے ہیں، جتنی آبادیاں راستے میں ہر جگہ جا کر ایک ایک دروازے پر دستک دے کے کہہ رہے چلو میرے ساتھ چلو، خدا کا حکم ہے، اور 23,000 افراد کو ختمی مرتبہ نے ان 10 دنوں میں ان راستے کی آبادیوں سے اپنے ساتھ شامل کیا، یہ غدیر ہے۔ اور تیسری طرف علی ابن ابی طالب موجود نہیں تھے، 11 اصحاب کرام کے ساتھ نجران اور یمن مال خدا اور مال امام خمس و زکات کی جمعآوری کے لیے گئے تھے۔ قاصد کو روانہ کیا برق رفتار گھوڑا دے کر کہ جاؤ علی سے کہو سارے کام چھوڑ کے فوراً مکہ کی طرف آئے اور حج کی نیت کر لیں، اور علی کو بتانا آپ کو اپنا احرام تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا۔ اور 5 ذی الحج، البتہ راستے میں جمعہ کے دن ختمی مرتبہ پہنچے غدیر، منگل کے دن چلے تھے
ہفتے کے روز پہنچے، منگل کے روز پہنچے مکہ میں 5 ذی الحج کو، 10 دن قیام فرمایا، حج ادا ہو گیا، خطبہ حج ادا ہو گیا، باقی پیغامات واجبات کے احکام بیان کیے، اور 15 ذی الحج کی شام میں بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا کہ اعلان کرو کل صبح ہم سارے کے سارے یہاں سے ایک خاص مقام کی طرف جائیں گے، اور جو فرد اس وقت مکہ کے اندر موجود ہے، خواہ اس کا تعلق مکہ سے کیوں نہ ہو، اس پر واجب ہے کہ اس مقام کی طرف جانے میں ہماری مشایعت کرے۔ پھر 16 ذی الحج کی صبح بروز ہفتہ 16 ذی الحج ختمی مرتبہ نے دوبارہ حضرت ابوذر غفاری کو کھڑا کیا کہ دوبارہ اعلان کرو کہ کوئی فرد نہ بچے، آخر بات کیا ہے، کون سا پیغام ہے، کون سی حقیقت بیان ہونی ہے جس پر ختمی مرتبہ کی ساری محنت، ساری رسالت، ساری نبوت کا دار و مدار ہے۔ اب سینے میں سے تقریباً ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ چلے ہفتہ کے روز چلے، 16 ذی الحج کی صبح اور پیر کے دن 18 ذی الحج مقام غدیر میں پہنچے۔ جیسے شیخ امام ناصر الدین البانی اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے لکھا کہ بہت سارے یہودی اور منافق پہلے سے اس اجتماع کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ختمی مطلب نے فرمایا کہ سب نے رکنا ہے، اس کے باوجود ہزاروں لوگوں کو یہاں کے آگے لے گئے، مگر رسول سے آگے چلنا جب قرآن منع کر رہا ہے، یہ سازش تھی لے چلے تاکہ کم لوگ رہ جائیں، لیکن حکم خدا تھا۔ ختمی مطلب نے فرمایا جتنے افراد آگے جا چکے سب کو واپس بلاؤ، کیونکہ یہ حکم خدا میں نے سب کو سنانا ہے، صرف سنانا نہیں ہے، وہی لم تفعل کچھ کر کے بھی دکھانا ہے۔ سب واپس آئے، اور جب پیچھے سے تمام افراد پہنچ کر ایک فرد بھی نہ بچا، اب ختمی مرتبہ نے فرمایا جلدی کرو ممبر بناؤ۔ بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، جلدی کرو ممبر بناؤ تاکہ میں اللہ کا وہ پیغام پہنچاؤں جس پر میری رسالت کا دار و مدار ہے۔ اب شب رسالت کے پروانے متحرک ہوئے اور ادھر ادھر پھیل گئے ممبر کی تیاری کے لیے، اور کافی دیر تلاش کرنے کے بعد پلٹ گیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس صحرا میں، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں ممبر کہاں سے بنائے؟ اگر آپ کو یہاں پر اس مقام پر خطاب کا ارادہ تھا، ہمیں مدینہ بتاتے، آپ کا ممبر اونٹوں کے اوپر اٹھا کے لے آتے، یا مکہ میں بتاتے تو آپ کے لیے نیا ممبر تیار کر لیتے، یہاں ممبر کیسے بنائے؟ فرمائے ممبر بناؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، جب تک یہ پیغام نہیں پہنچاؤں گا ہم اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے عاشقان رسول چاروں طرف پھیل گئے، اور اب تپوس چھان پھٹک اور تلاشی بسیار کے بعد کافی وقت جب لگ گیا، ڈھونڈ کر پلٹ کے آئے کہ یا رسول اللہ، ہم ممبر نہیں بنا سکتے، یہاں پر نہ لکڑی ہے، نہ اوزار ہے، نہ باقی سامان ہے، کیسے بنائے؟ ختمی مرتبہ سے پوچھا اچھا آپ ممبر نہیں بنا سکتے ہو؟ سب نے ہاتھ کھڑے کی یا رسول اللہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے۔ تو جب سارے کے سارے افراد نے اپنے عز اور ناتوانی کا اظہار کر دیا، ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں بنا سکتے تو ایسے کرو، یہ تمہارے اونٹ ہے، شتر، ان کی پوچھ کے اوپر جو پالان ہے انہیں نیچے اتارو۔ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، چاہوں گا کہ ایک ایک سینے میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اور یہ پیغام غدیر اور آج کا جملہ ہے، اور اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ تو اچھا نہیں بنا سکتے تو نہیں بنا سکتے، کبھی یہ پالان اتارو۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے تعداد تک بیان کی کہ ختمی مرتبہ نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا، ممبر تیار کیا، پھر خطبہ دیا۔ خطبے کے حصص اور اقتباسات آپ مسلسل مجھ سے پہلے اور میرے بات سن رہے ہیں، میں آج
اٹھاتے ہیں اور نیچے بچھاتے ہیں تاکہ گرم ریت کی شدت